السلام علیکم۔ المورد وومن سوسائٹی کے ماہانہ پروگرام دلیل نصفہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ان پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ ملک کی نامور اور کامیاب خواتین کو بلایا جائے تاکہ ان کے تجربات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سائمہ شبیر صاحبہ، جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن میں پاکستان کی نمایاں رہنما ہیں۔ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کی نائب صدر اور الخدمت وومن ونگ ٹرسٹ لاہور کی صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس وقت وہ خواتین کی فلاح، امدادی سرگرمیوں اور صحت کی آگہی مہمات، خاص طور پہ بریسٹ کینسر کی آگہی کے حوالے سے ایک اہم کردار دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور ملک کے معروف اداروں میں نوجوانوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کر چکی ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تجربات سے گفتگو کا آغاز کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ میں آج آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، اور میں ہمیشہ ایسے پلیٹ فارمز پر ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ جب میرے سامنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا ہیموگلوبن لیول بڑا ہائی ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں۔ آپ نے مجھ سے میرے جرنی کے بارے میں پوچھا تو کوئی بہت خاص بات تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی، لیکن اپنی زندگی کے کچھ ایکسپیرینسز رکھوں گی، اور وہ ایکسپیرینسز جن سے میری ڈیولپمنٹ ہوئی، اگر اس سے کسی اور کو فائدہ پہنچ جائے اور وہ اپنا راستہ یا اپنی ڈائریکشن کو پا لے تو اس سے بڑھ کے میرے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک کوٹ سے کروں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ کوٹ میں نے ایک دفعہ پڑھی اور مجھے بڑا مزہ آیا، اور اس سے سیکھنے کا مجھے بڑا موقع ملا۔ انگریزی میں ہے، میں چلیں اس کا ایک اردو ترجمہ آپ کے سامنے کرتی ہوں، اور یہ ایکچولی کوٹ ہے ایک اولڈ نیٹو امریکن کی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے پوتے سے یہ کہا کہ ہمارے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے، اور وہ جنگ جو ہے وہ دو بھیڑیوں کے درمیان ہے۔ دیر از اے بیٹل بٹوین ٹو وولفز۔ ایک جو وولف ہے وہ گڈ ہے، وہ جو گڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ بیٹل اس طرح کر رہا ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ انسان کمپیشنیٹ ہو، وہ فیتھ ڈریون ہو، وہ ایمپتھی رکھتا ہو، ہے نا، اس کی یہ جنگ ہے۔ اور ایک ایول ہے، اور جو ایول ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اینگر ہو، اینوی ہو، جیلسی ہو، گریڈ ہو، پرائڈ ہو۔ گرینڈ سن تھاٹ فار اے مومنٹ، تھوڑی دیر اس نے سوچا، پھر اس نے پوچھا اپنے گرینڈ فادر سے کہ وچ آف دا ولف ونز دین؟ تو صرف سمپلی اس کے گرینڈ فادر نے آنسر کیا، دا ون یو فیڈ۔ اور میرے لیے یہ کوٹ جو تھی نا، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا گیم چینجر ہوتی ہیں کچھ چیزیں، تو یہ میرے لیے گیم چینجر تھی۔ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے اور رکھوں گی جو مجھے لگا کہ میری زندگی کے اندر جنہوں نے بہت بڑی تبدیلی رونما کی، جو میں سنتی تھی تو میں سوچتی تھی۔ ایک اور کوٹ میں نے سنی ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، اور وہ بڑی ڈیپ تھی، اور میں ظاہر بات ہے انشاءاللہ آپ سے اس کے بارے میں کچھ پوچھوں گی بھی۔ اور وہ بڑی مزیدار سی کوٹ ہے، اور وہ صرف ون لائنر ہے، اور وہ یہ تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی قیمت نہ جانی وہ برباد ہو گیا۔ میں بڑی دیر اس کوٹ کو سوچتی رہی کہ میری قیمت، یعنی کہ میری کوئی قیمت بھی ہے؟ پھر ایک اور کوٹ میری نظروں کے سامنے سے گزری، اور وہ بھی بڑی حیران کن سی تھی، اور وہ بھی ایک بزرگ کی تھی کہ من عرف نفسہ عرف ربہ۔ یہ بھی میرے لیے ایک بڑی امیزنگ سی کوٹ تھی کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ہی ہیز ڈسکورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنے رب کو۔ تو تھوڑی سی انسان جو ہے نا ڈیپلی ان باتوں کو جب سوچتا ہے نا، تو وہ جو اقبال نے فرمایا تھا نا، آپ کو شاید میری گفتگو میں اقبال بہت زیادہ نظر آئے، وہ میری بہت بڑی انسپریشن ہے، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی،
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اب بھائی اپنا کیسے بنا جائے؟ تو اب کہانی اگر آپ نے میری سننی ہے تو میں شروع کر دیتی ہوں. میرا جو گھر تھا اور اس کی جو انوائرمنٹ تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. میری والدہ کا تعلق الخدمت فاؤنڈیشن، اس وقت الخدمت ٹرسٹ جو خواتین کا ادارہ ہے، اس سے تھا، اور وہ ایک دیندار خاتون تھیں. ہمارے گھر میں کلاسز ہوتی تھیں قرآن کی، اور جو میرے والد تھے وہ ایک انٹلیکچوئل تھے، اور ایک آپ سمجھ لیں ایک لٹریری سا ہمارے گھر کا ہر وقت ماحول رہتا تھا. اور پھر مزیدار بات یہ ہوئی کہ میٹرک میں مجھے جو ٹیچر ملی، میتھس کی ٹیچر، جو ہمارے لیے تو اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہمارے لیے سب سے مشکل اور پرابلمیٹک شخصیت ہیں. 2 پیریڈ ہوتے تھے میرے میٹرک میں میتھس کے، لیکن کبھی بھی پہلا پیریڈ میں ہم نے میتھس نہیں پڑھی. اور کیا پڑھاتی تھیں وہ ہمیں؟ اشفاق احمد صاحب کے ڈراماز اور اقبال کی پوئٹری. اور ہم کہتے تھے یا اللہ ہم نے میتھس پڑھنی ہے، ہمیں یہ کیوں پڑھا رہی ہیں؟ اور وہ یہ کہتی تھی تمہیں الجبرا سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک تمہیں اشفاق احمد صاحب سمجھ نہیں آئے یا اقبال سمجھ نہیں آئے. انہوں نے ہمارے گروپس بنائے اور ہمارے گروپس کے نام رکھے. میرے گروپ کا نام تھا ایک شعر پر، نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں. اب آپ سوچیں گے کہ اس کا میتھ سے کیا تعلق ہے؟ ہم بھی یہی سوچتے تھے، انٹر تک تو ہم یہی سوچتے رہے کہ میرے اس میتھس کے جرنل کا اس اقبال کی شاعری سے کیا تعلق ہے. لیکن میں ان کو اپنا محسن سمجھتی ہوں، کیونکہ انہوں نے جس طرح ہماری دماغ کی گرہیں کھولیں اور ہمیں سوچنے والا بنایا. انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے نا، اب ہماری انفارمل جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں میرا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ وی ور سپوزڈ ٹو بی دا لیڈرز آف دا ورلڈ، ہے نا، لیکن واٹ وی بیکیم اے بلائنڈ فالوور. بلائنڈ فالوورز بنے. آپ کسی سے پوچھیں یہ کام کیوں ہوتا ہے، وہ کہیں گے یہ تو میرے گھر میں نے ہوتا دیکھا ہے، یا یہ کہ اٹس اے ٹرینڈ، یہ اب آج کی نارمز ہیں، یا آپ لوگوں کی جینزی کی جو بھی نیو ٹرمز ہیں. اس دن میں نے برین فاگ سنی تو میرے لیے یہ بھی ٹرمنالوجی میں ایڈیشن تھا کہ اچھا میرے برین میں فاگ بھی ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں باہر ہی ہوتی ہے فاگ. اینی ویز، تو میری تب جو شخصیت کے اندر بہت بڑا کردار میری ان ٹیچر کا بھی ہے. اس کے بعد میری والدہ مرحومہ ایک پرفیکشنسٹ عورت تھیں، اور اس وقت مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید انہوں نے مجھے لے کے پالا. آئی ایم دی اونلی ڈاٹر آف دا فیملی بائی دا وے. تو اس وجہ سے سب مجھے کہتے تھے تم بہت لاڈلی ہو. میں کہتی تھی نہیں، میری اماں تو مجھے اسکیلر سے پالتی ہیں، مطلب ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے. اور بہت غصہ آتا تھا اور بہت ناراضگی بھی ہوتی تھی، اور اس ناراضگی کی وجہ سے میرے اندر جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ریوولٹنگ پرسنالٹی، کنفلکٹنگ. اب گھر میں آپ کو میں نے تھوڑا سا ماحول بتا دیا کہ اماں جو ہیں وہ بہت ریلیجس ہیں اور الخدمت میں ہیں، ابو بہت انٹلیکچوئل دھیمے، ہمیں ورلڈ کی جو ہے وہ ساری پالیٹکس سمجھایا کرتے تھے شام کو. اور میں جو ہوں ایک پرفیکشنسٹ ماں مجھے پال رہی ہے، اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق. میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا کہ میری شادی کر دی گئی، کیونکہ میں اکیلی تھی. جب میری شادی ہوئی تو یہ میرے لیے سب سے بڑی ایک دکھ بھری خبر تھی. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت تو زیادہ پوچھا کہا نہیں جاتا تھا، اور چونکہ سنس آئی واز دی اونلی ڈاٹر آف دا فیملی تو پھر بہت جلدی تھی. اینی ویز یہ نان ایشو ہے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ میری زندگی کی ڈیولپمنٹ میں ان باتوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا کہ جب میری شادی ہوئی اور میں جب اپنے ان لاز میں گئی تو وہ ایک بالکل دوسری دنیا تھی، یا شاید اگر میں یہ کہوں کہ دنیا تھی. پہلے میں شاید کسی دنیا میں نہیں رہتی تھی، میں ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتی تھی جس میں ایک لٹریری سا گھرانہ، جس میں ماں دیندار اور باپ انٹلیکچوئل، اور ہم نے سارا وقت پڑھائی. مجھے نہیں پتا تھا دنیا کیا ہوتی ہے، دنیا کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں، دنیا کی اٹریکشنز کیا ہوتی ہیں. تو وہ جو میری شادی کا پہلا سال تھا اس میں نے دنیا دیکھی، اور دنیا کو دنیا کے رنگ سے دیکھا، دنیا کی آنکھوں سے دیکھا، اور دنیا کی آنکھوں سے انجوائے کیا. اور مجھے لگا کہ شاید میں آزاد ہو گئی ہوں، اور اس آزادی میں پھر میں نے بہت ساری چیزوں کو آزاد کر دیا.
اپنے پردے کی آزادی، اپنے آئیڈیالوجیز کی آزادی، جو نرچرنگ ہو رہی تھی میرے گھر میں، میرے اندر، میری کردار میں، میری کریکٹر سازی میں میرے والدین نے جو ان پٹ ڈالی تھی، وہ ایک سال کے لیے فوگ بن گئی. میرے سامنے فوگ تھی، اور وہ فوگ تھی دنیا اور دنیا کی اٹریکشن. مجھے لوگ ملتے تھے تو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ اسی ماں کی بیٹی ہے. وہ حیران ہوتے تھے کہ کہاں گیا اس کا سب کچھ، اور یہ کوئی اور ہی لڑکی ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم 1 سال پہلے جانتے تھے. 1 سال میں اس خوابوں کی دنیا میں رہی اور لوگ بھی بہت حیران رہے. لیکن میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کو وہ والی جو سینگ ہے نا، وہ اسی لیے سنائی ہے کہ دیر واز اے کانسٹنٹ بیٹل گوئنگ ان سائڈ می. بوتھ the wolves were fighting and fighting very badly. اور ایک کشمکش سی تھی. مجھے 1 سال تو بہت مزہ آیا اس طرح کی زندگی میں، لیکن پھر میں بور ہو گئی. میں نے کہا نہیں، دس از ناٹ می. یہ کیا ہے؟ میں تو یہ نہیں چاہتی. اچھا یہ بھی نہیں چاہتی کہ جو اماں چاہتی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں چاہتی جو یہ ہے. اور آپ بائی دا وے ڈاکٹر نہ بننے کی تکلیف اپنی جگہ تھی کہ مجھے ڈپرائیو کیا گیا میرے ڈریم سے. تو یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد میری اماں نے مجھے بہرحال زبردستی قرآن کلاسز سے جوڑ دیا، اور انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے اب تم جو ہے نا. انہوں نے، میری والدہ کی سب سے امیزنگ پرسنالٹی ٹریٹ یہ تھا کہ انہوں نے میرے اوپر کبھی کسی چیز میں جبر نہیں کیا تھا. مطلب اگر میں میوزک سن رہی ہوں تو وہ مجھے منع کر رہی ہیں، مجھے بتا رہی ہیں کہ میوزک نہیں سننا، اس کے یہ ریپرکشنز ہیں، ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے. یہ جو باتیں بھی وہ مجھے بتاتی تھیں وہ مجھے بتا دیتی تھیں، جس کو قرآن سمجھاتا ہے کہ ہم فلاح ہیں. آپ نے سورہ مومنون پڑھی ہوگی، اس میں پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. تو جو فلاح ورڈ ہے نا، تو اس سے بنتا ہے فلاح. فلاح اس کسان. کسان کیا کرتا ہے؟ وہ بیج بو دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، تھاؤزنڈز آف بیج بوتا ہے. لیکن کیا ہر بیج میں سے نکل آتی ہے فصل؟ نہیں نکلتی. پر بوتا بہت محبت سے ہے، سارے بیجوں کو برابر کی محبت سے بوتا ہے. میری والدہ نے بھی وہ سارے بیج میرے اندر بو دیے تھے. قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو وہ بیج اپنی جگہ سے ہلنے لگ گئے. اور آپ نے بچیوں نے جرمینیشن پڑھی ہوگی، اور جرمینیشن کیا ہوتا ہے کہ وہ بیج پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے پھر وہ کاٹیلیڈنز نکلتی ہیں، اور پھر وہ بڑی امیزنگ. ویسے آپ اس بیج کی پرسنالٹی کو کبھی پڑھیں نا، آپ سوچیں کہ وہ بیج اور اس کے اندر سے نکلنے والا وہ نرم سا پودا کس کو پھاڑتا ہے؟ زمین کو. زمین کتنی ہارڈ ہوتی ہے نا، اور آپ نے اس پودے کو دیکھا وہ کتنا سافٹ ہوتا ہے جو بیج کے اندر سے نکلتا ہے، اور وہ انسائڈ دا سوائل ہوتا ہے، لیکن وہ پھٹتا ہے، لیکن وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور یہی ہوا کہ پھر جب اماں نے دیکھا کہ کچھ ہلچل مچ رہی ہے تو انہوں نے پھر مجھے الخدمت جوائن کرا دی. الخدمت میں آنے کے بعد، الخدمت خواتین ٹرسٹ اس وقت ایک بہت چھوٹا سا ادارہ تھا. اس ادارے میں جب میں آئی تو مجھے یہ اپنی ساری جو پیاسیں تھیں وہ تو اندر موجود تھیں، تو مجھے لگا کہ اب مجھے جو ہے وہ کچھ کرنا ہے. اور امی کا پرفیکشنسٹ ہونا اور ڈسپلنڈ ہونا میرے بہت کام آ رہا تھا. میں یہ چاہ رہی تھی کہ اب میں جو ہوں وہ کچھ کروں. نمبر 1 یہ کہ میں کچھ کر نہیں سک رہی تھی، اور یہ جو میں پہلے بن گئی تھی یہ میں نہیں ہوں. اور تیسرا یہ کہ کچھ اور ہے جو میری پیاس ہے، میرا کوئی پرپز ہے لائف میں. تو الحمدللہ ہمارا ماسٹر ٹرینر ایک پروگرام شروع ہو گیا، اور وہ ہماری بہت ہی پیاری سی مینٹور ہیں، آپ سب ان کو جانتے بھی ہوں گے، ڈاکٹر سمیحہ راہیل قاضی ان کا نام ہے. بہت بڑا نام ہے الحمدللہ، اینڈ آئی ایم ٹرولی بلیسڈ اینڈ آنرڈ کہ وہ میری ٹیچر بنی. اور انہوں نے ہماری ایز اے ماسٹر ٹرینر ٹیچر جو ہے وہ ورک شاپ سٹارٹ کی، اور انہوں نے ہمیں 30th پارہ سٹارٹ کروایا. اور انہوں نے کہا کہ بس اب آپ نے جو ہے نا وہ اس کو سمجھ کے آنا ہے، اور آ کے پھر اس کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا ہے کہ واٹ یو ہیو لرنڈ. جیسے جیسے قرآن کے اس 30ویں پارے کو میں نے پڑھنا شروع کیا، میرے دل کے اندر ہلچل بڑھتی چلی گئی. ساتھ ہی ساتھ راہیل باجی کو بھی اقبال سے بہت شغف تھا، اور وہ ہمیں اقبال پڑھاتی تھیں.
ایک واقعہ جس نے مجھے بہت ہی زیادہ ہلا دیا، جو انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا، اور میں ضرور سنانا چاہوں گی، اور میں وہ ہمیشہ اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہوں کہ اس کو اپنے پلے باندھ لیں. اور وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ وہ ہر صبح کو قرآن پڑھا کرتے تھے، اور ان کے والد فجر کے بعد ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک دن انہوں نے کہا کہ اقبال تم یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، قرآن اس طرح پڑھو جیسے یہ تمہارے قلب پہ نازل ہو رہا ہے، یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. اور اقبال فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو شعر مجھ پر القاء ہوا وہ ون آف مائی فیوریٹس ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جب تک میں اور آپ یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ قرآن ٹاکس ٹو اس، اٹ ڈز بائی دا وے، یہ آپ یاد رکھیے گا، قرآن ٹاکس ٹو اس. اللہ کا کلام ہے نا، وہ ہم سے باتیں کرتا ہے. الحمدللہ قرآن باتیں کرنا شروع ہوا، اور پھر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پہلا پلیٹ فارم دیا جس سے میں نے اپنے آپ کو پہچاننا شروع کیا. اور وہ پلیٹ فارم بہت ہی امیزنگ سا پلیٹ فارم تھا الخدمت ٹرسٹ میں، جس کو ہم سٹارز آف اسلام کہتے ہیں. ہم نے ایلیٹ کلاس کے بچے جو سارے اس طرح کے اداروں میں جاتے ہیں جہاں پر ان کو ظاہر بات ہے ریلیجن تو نہیں پڑھایا جا رہا ہوتا، ہمارے کریکولم میں نہیں ہے، تو ہم نے ان کے لیے ایک سیٹرڈے اسکول ڈیزائن کیا. اور سیٹرڈے اسکول کے اندر ہم نے اکارڈنگ ٹو دا ایج گروپس ان کے 8 سیکشنز بنائے، اور ان کے بڑے انٹرسٹنگ نام اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف صلی اللہ علیہ وسلم رکھی کہ مسلم، مومن، متقی، محسن. آپ نے یہ حدیث ضرور سنی ہوگی کہ ایک مومن کے درجے ہیں نا یہ، اور پھر مجاہدز. اور یہ تھا کہ 5 6 7 8 9 10 11 12، تو یہ 8 کریکولمس تھے جو ہمیں ملے. اور ہماری فلسفی کیا تھی اس کلب کو بنانی تھی کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وی ور سپوزڈ ٹو بی دا لیڈرز، لیکن ہمارے بچے کیا بن رہے ہیں؟ بلائنڈ فالوورز. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی لیگیسی کیا تھی پیچھے سے، وہ کیا، جو اقبال فرماتے ہیں نا کہ جو آپ کیا تھے پہلے اور اب کیا بن گئے. تو ہم نے اس سٹارز آف اسلام میں اس کا جو موٹو رکھا وہ یہ کہ آپ نے پراؤڈ اور کانفیڈنٹ مسلمز بنانے، ایسے مسلمز جو لیڈرز بن سکیں. تو وہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ فن کلب ہم نے بنایا جس میں ہم بچوں کو سیٹرڈیز کو بلاتے تھے 11 سے 1:30 بجے تک. ان کی کلاسز ہوتی تھیں، اس کے اندر ان کے کریکولمز بڑے امیزنگ، ان کی ایج اپروپریٹ اینڈ انٹرسٹ وائز. اینڈ دین دیر واز اے تربیہ ڈائری ڈیزائن جو ہم ان کو گھر میں دیتے تھے، جو انہوں نے فل کرنی ہوتی تھی کہ میں نے اتنی ٹائم اسپرے کیا. اور اگر ان کا تربیہ رول تھا، تربیہ رول آف دا ویک، کہ اب آپ نے ٹروتھ پہ رہنا ہے، سچ بولنا ہے، تو وہ پھر ٹک ہوتا تھا، مدرس ٹک کرتی تھی، نیچے سٹارز ملتے تھے. اور وہ کریکولم کو ہم نے بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے لکھا. الحمدللہ یہ میرے لیے پہلا وہ میرے سفر کا مائل سٹون تھا کہ الحمدللہ وہ 8 کریکولمز ہم نے ایج اپروپریٹ ڈیزائن کیے، اور بچے اتنے شوق سے آتے ہیں. 2000 میں یہ لانچ ہوا اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. میں آپ لوگوں کو انوائٹ کروں گی کہ آپ ضرور اس کو وزٹ کریں. اور اب وہ جو ننا سا پودا تھا جس میں ہمارے آغاز میں میرے خیال میں 4 یا 5 بچے تھے، تو وہ اس وقت مور دین جو ہے وہ 150 بچہ ہمارے پاس ہے، جس میں ہم ان کو ہر ہفتے بلاتے ہیں فن اینڈ لرن وے میں. ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کو کوکنگ بچے سیکھ رہے ہیں، کسی دن وہ براؤنی بنا رہے ہیں، کسی دن وہ کچھ کر رہے ہیں. اٹس سو انٹرسٹنگ. اس کے اندر ہم ان کے سننا ڈیز بناتے ہیں، وہ جو ہے وہ مزیدار طریقے سے پورے ڈپکٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سناس کیا تھیں. اسی طرح سیرہ ڈیز ہوتے ہیں. مطلب امیزنگ کلب ہے وہ. تو الحمدللہ 10 سال تک جو ہے وہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے اس کو چیئر کیا اور اس کی انچارج رہی. اور 2010 میں پھر مجھے لاہور کا الخدمت کا پریزیڈنٹ بنایا گیا. لاہور الخدمت ٹرسٹ میں جب میں آئی تو یہاں پر بھی اماں کا ڈسپلن اور کچھ کر گزرنے کا جو ایک اندر سے تڑپ تھی، اس میں مجھے نظر آیا کہ یہ ایک چونکہ ٹرسٹ ہے اور یہ خواتین کا ہے، تو خواتین آپ کو پتہ ہے جس طرح سے کوئی چیز چلا رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک نان پروفیشنل سا طریقہ ہوتا ہے.
تو جب میں یہاں آئی تو مجھے ایسا محسوس ہے. بائی دا وے میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اسٹارز آف اسلام ہم نے ایک کمرے میں شروع کیا تھا. ایک گھر کے ایک کمرے میں شروع ہونے والا کلب 2010 میں ایک پوری بلڈنگ میں منتقل ہو چکا ہے. اینڈ ایوری روم از پرپز بلٹ, اور اس میں اس بچے کی اٹریکشن کے مطابق ہم نے پورے پینٹس کیے ہوئے ہیں. مطلب اگر وہ 8 ایئرس کا بچہ ہے تو فٹ بالس بنی ہوئی ہیں, اگر وہ پینٹس بچوں نے خود کیے ہیں بائی دا وے. تو الحمد للہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کلب. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ضرور اس میں انرول کریں. پھر جب مجھے 2010 میں وہاں سے ہٹایا گیا, میں بہت روئی اور بہت مجھے تکلیف ہوئی کہ میں اتنا خوش ہوں, لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ جو حرکت ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے صحابہ کی جو قبور ہیں وہ آپ کو مدینہ میں نہیں ملیں گی اتنی زیادہ, پوری دنیا میں ہے نا. کیوں ہے؟ کیونکہ ایک مجاہد جب تیار ہوتا ہے تو اس مجاہد کا کام تو یہ ہے نا کہ اس نے پھر پھیل جانا ہے, اور پھر اس نے اپنے اس تھیوری کا پریکٹیکل کرنا ہے. تو میں بہت اپسیٹ ہوئی, بہت ناراض ہوئی اپنی مینجمنٹ سے کہ جی مجھے آپ نے کیوں ہٹایا, مجھے کیوں نکالا, اسٹارز آف اسلام سے کیوں نکالا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اس کے بعد جب میں ٹرسٹ میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ ہم کام تو بہت اچھے سے کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی وہ کام ایسا ہے کہ جو ابھی شارٹ اسکیل میں ہے, اور یہ کہ وہ نان پروفیشنل طریقے سے ہو رہا ہے. تو پھر وہی اماں کا ڈسپلن اور وہی ایک پروفیشنل اپروچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا اور موقع دیا کہ میں اس ادارے کو جو ہے وہ بھی ایک کمرے میں تھا, اس کو ایک سینٹرز, ایک نہیں بلکہ زیادہ سینٹرز پھر بنے الحمدللہ, جن کو ہم کمیونٹی سینٹرز بولتے ہیں. اب وہ ایک کمیونٹی سینٹر ایک عورت کے لیے ایک پوری دنیا ہے. اس دنیا کے اندر اس کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز بھی ہیں, ایک ڈسپنسری بھی ہے, اس کے ساتھ اس کے بچوں کے لیے مدرسہ ناظرہ بھی ہے, اس کی بچیوں کے لیے قرآن فاؤنڈیشن یا قرآن انسٹیٹیوٹ بھی ہے, اسکل ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر بچیوں نے اگر سلائی کڑھائی سیکھنی ہے, کمپیوٹر IT کورسز بھی اس کے اندر ہی ہو رہے ہیں, اسکول بھی اس کے اندر ہی ہے, چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بھی اس کے اندر ہے. تو وہ سینٹرز الحمدللہ ہم لاہور میں پھر بنانے میں کامیاب ہوئے, اور اس وقت الحمدللہ ٹرسٹ کے انڈر 2 سینٹرز لاہور میں فلی لوڈڈ آپ آ کے وزٹ کیجئے موجود ہیں. اور اب تو ہمارا جو ایک نیا پروگرام بنو قابل لانچ ہوا ہے IT کے, اس میں جو گیم چینجر ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو الحمدللہ یہ کام ہوتا رہا, کچھ پروفیشنل کرتی رہی, کچھ HR پالیسیز نہیں تھیں ہماری اس وقت, وہ بنی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہمارے ملک کے اور ملک کے اندر اور باہر جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ آتے رہے. تو الخدمت کے اندر سب سے بڑا یہ معاملہ ہے کہ ہم لوگ اپنا کام ایک پیس میں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے اس پر فوکس کرتے ہیں. تو میرے ٹینیور میں 2005 کا زلزلہ, 2008 اور 2010 کے فلڈز, پھر اس کے بعد بلوچستان کا جو زلزلہ, یہ سب کا سب میرے اس ٹینیور میں الخدمت خواتین ٹرسٹ میں آتا رہا. اور اس کے ساتھ اب جو یہ ریسنٹ ہمارا غزہ کرائسس, تو الحمدللہ ہم رکے نہیں. ہم نے فوری طور پر جو 3 hours ہوتے ہیں نا, اس کو ہم فوری طور پہ الخدمت میں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جیسے ہی ایک ڈیزاسٹر آتا ہے, اور اس میں ہوتا ہے ریسکیو, ریلیف اور ریہیب. تو جو ریسکیو کا کام تھا وہ یہ ہوا کہ ہم سب خواتین پہ فوراً اکٹھی ہوتی ہیں, اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے پھر ان سب کے اندر ان سب چیزوں میں اس وقت حصہ لیا. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ کلاسز تفسیر کی, کیونکہ آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا کہ مجھے قرآن اور قرآنک تفسیر سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, تو وہ کلاسز بڑھتی رہیں. اب میرے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ پاس آؤٹ ہوتے رہے, اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جو بیچز تھے نکلتے رہے, اور اب اس وقت جو ہے وہ 3 بیچز جو ہیں وہ میرے انڈر ہیں, جو ڈفرینٹ قرآن کے اس میں موجود ہیں کورسز کے اندر. میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک بڑی اسموتھ ڈرائیو ہے, اور میں بس اسی طرح اسموتھلی آگے بڑھتی گئی, اور 2025 کے اندر پھر مجھے AKFP کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. لیکن
ان کاموں کے دوران جس کو دنیا اسپیڈ بریکرز یا ہرڈلز یا آزمائشیں کہتی ہے، لیکن میرے خیال میں تو وہ تو ہوتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ سب کچھ ہوتا رہا میری زندگی میں. بہت بڑے بڑے کرائسس آئے جس کے اندر سب سے بڑی جو بات تھی وہ میرے والدین، چونکہ ظاہر بات ہے آئی واز دی اونلی ڈاٹر ہیئر. میرے والدین اور دونوں والدین بہت شدید بیمار، جس میں میرے والد مرحوم پارکنسنس کے مریض تھے اور میری والدہ ڈیمنٹڈ ہو گئیں، ڈیمنشیا ان کو ہو گیا. اور آپ سوچیں کہ میری صبح کلاس ہوتی تھی اور کلاس کے بیچ میں کال آ جاتی تھی کہ اماں کی طبیعت بہت شدید خراب ہے، مجھے انہیں فوراً شوکت خانم لے کے جانا پڑتا تھا. اور پھر دوپہر میں بچے، ظاہر بات ہے الحمدللہ آئی ایم اے مدر آف 4، پھر ان کے کام، پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ بہت شدید بیمار ہو گئے. ان کے 3 دفعہ ہارٹ کے پروسیجرز ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی، پھر آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن. پھر والد بہت سیریس ہوئے، ہاسپٹلائزڈ رہے. اب میں ہی تھی یہاں پہ ان کو سپورٹ کے لیے اللہ کے بعد. اور پھر والدہ 6 سال بیمار رہیں. اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ وہ اتنا بیمار ہو گئیں کہ میں نے اپنا آفس جو ہے وہ اپنی والدہ کے گھر موو کر لیا، اور میں گھر سے بیٹھ کے 3 سال الخدمت کا کام کرتی رہی، اس لیے کہ میں اپنی والدہ کو چھوڑ نہیں سکتی تھی. اگر آپ لوگوں کو ڈیمنشیا تھوڑا سا پتہ ہو تو اس کے اندر جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اپنے جو ہے وہ سراؤنڈنگس کا نہیں پتہ ہوتا. ایون وہ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی بھول جاتے. میری والدہ بھول گئی تھیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں. وہ مجھے اپنی بہن سمجھتی تھیں، اور وہ اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی تھیں. اور وہ باہر ہر وقت ان کو یہ ہوتا تھا، جو میرے ساتھ ہاؤس ہیلپ تھی اور ہم لوگ مل کے جس طرح، بس وہ وقت میں کبھی بھول نہیں سکتی. لیکن جو سچی بات ہے، ہم ان سب امتحانوں کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ہرڈلز ہیں یا یہ ہمارے لیے جو ہیں وہ بریکس ہیں. لیکن آپ یقین مانیں کہ یہ آپ کو ایک تو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، اور سیکنڈلی یہ آپ کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی سول کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو ریالٹی آف لائف اور اپنا پرپز مل رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ وہ پریئرز ہوتی ہیں، وہ دعائیں ہوتی ہیں، وہ سپورٹ ہوتا ہے جو مل رہا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح میری والدہ بھی اس دنیا سے 2020 میں چلی گئیں، اور والد اس سے پہلے چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی کچھ عرصے کے لیے خالی ہوئی، اور مجھے یہ لگا کہ شاید اب تو میرا پرپس جو ہے نا وہ بس ختم سا ہو گیا ہے، اور میں کیا کروں گی. میرے جتنے بھی میرے اپنے تھے انہوں نے پھر مجھے ایک دن لا کے میری آفس کی کرسی پہ، میں 3 سال سے نہیں جا رہی تھی آفس، انہوں نے آ کے مجھے میرے آفس کی کرسی پہ بٹھایا اور مجھے کہا کہ بس اب ایک دفعہ جتنا رونا ہے رو لو، اور پھر یہ سمجھو کہ یہ سب کام اب کس نے کرنا ہے؟ اب تم نے کرنا ہے نا ہمارے ساتھ. یو ہیو اے پرپز ان لائف سائمہ، تم اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتی سب کچھ. اور آپ یقین مانیں اس دن میں بس کرسی پہ بیٹھ کے شاید آدھا پونا گھنٹہ روئی، اور رونے کے بعد پھر میں نے کہا کہ سائمہ بس صحیح ہے، یہ اب زندگی کا ایک فیز آف لائف تھا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم اپنے پیرنٹس سے جنتوں میں ملیں اور ری یونیژن ہمارا وہاں پر ہو. لیکن آئی ہیو اے پرپز، اور وہ پرپز یہی ہے کہ مجھے اب دوسروں کا خیال کرنا ہے. میری زندگی میں اگر وہ 3 سال میرے والدین تھے تو ابھی تو میرے لیے ایک اتنا بڑا ہورائزن ہے جس کے اندر اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. اور آپ یقین مانیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں اپنی الخدمت کے اس جرنی میں بتاؤں. اب میں آپ کو بتاؤں گی اپنے ایریاز آف ورک بھی ابھی انشاءاللہ، لیکن میں بیچ میں سے آپ کو ایک ایریا آف ورک بتا دوں. ہم لوگ اکیڈیمک اسکالرشپس دیتے ہیں اپنے ایجوکیشن کے انڈر. تو ایک بچہ تھا، اس کا نام اویس تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بڑی ہی بہت ہی انفارچونیٹ سرکمسٹانسز میں وہ آرفن ہوا تھا. اور وہ بچہ جو تھا وہ پڑھ رہا تھا، اور وہ LSC کے اندر پڑھ رہا تھا. لیکن ظاہر بات ہے فادر کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد آپ کی کہاں سے وہ سارے ایکسپنسز پورے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اس کو جب اسکالرشپ دی
اور وہ جب ہر دفعہ آتا تھا، اور وہ وقت تھا جب میرا بیٹا بھی LSE میں پڑھ رہا تھا، اور میں ڈانٹ رہی ہوتی تھی کہ تمہارا GPA اتنا خراب کیوں آ رہا ہے، تم پڑھتے نہیں ہو. اور پھر جب وہ مجھے اپنا GPA بھیجتا تھا تو میرا سارا جو دکھ ہوتا تھا نا اپنے بیٹے کے کم GPA کا، وہ دور ہو جاتا تھا. اور پھر مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ جاتی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں بھوکا تھا، حدیث اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، میں پیاسا تھا، اگر تم اس وقت اس فرد کو کھلاتے پلاتے تو تم مجھے وہاں پر پاتے. تو آپ یقین مانیے کہ وہ سارا غم میرے بچے کے کم GPA کا ختم ہو جاتا تھا کہ اس بچے کا GPA اتنا زبردست تھا. اور کین یو امیجن کہ جب وہ پاس آؤٹ کیا تو وہ میرے لیے جب کیک لے کے آیا تو اس نے کہا آنٹی اب آپ کو پتہ ہے کہ میرا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ میرا مشن یہ ہے کہ اب میں ایک بچے کو پڑھاؤں گا، اور اسی طرح پڑھاؤں گا جس طرح سے آج جو ہے نا وہ مجھے کسی نے پڑھایا ہے. اور ہمارا کام کیا تھا؟ ہم تو صرف برج تھے بٹوین دا ڈونرز اینڈ دا ریسیورز. ہم تو بیچ میں الخدمت میں ایک برج کام کے طور پہ کام کر رہے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کھانے سے زیادہ مزہ کھلانے میں، پہننے سے زیادہ بڑا مزہ پہنانے میں، اپنے بچوں کو اسمائل کرتے دیکھنے سے زیادہ بڑا مزہ وہ بچے جو آغوش میں ہمارے ساتھ لپٹتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ آغوش کیا ہے. اور وہ بچے جب آپ کے ساتھ کلینچ ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی ماں سمجھتے ہیں تو آپ کو تو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ آپ 4 بچوں کی ماں ہیں. آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں آپ کتنے ہزار لوگوں کی ماں ہیں. تو بس یہ جرنی کنٹینیو ہوتا رہا کہ پچھلے سال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے ایک نیا جو ہے وہ امتحان کھولا. میں اس کو امتحان ہی کہوں گی کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی جو پچھلے سال میرے اوپر ڈالی گئی، اور وہ جو تھی وہ AKFP کی وائس پریزیڈنٹ ہونا تھا پاکستان کا، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی اونلی فیمیل وائس پریزیڈنٹ بنانا، جو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا چلے میں آپ کو پرسنلی بھی بتا دوں کہ اس بیک گراؤنڈ میں میرے بچوں کا بیک گراؤنڈ میوزک بجتا رہا، اور میرے 4 بچے بڑے ہوتے گئے الحمدللہ. میری بیٹی جو ہے وہ اس نے الحمدللہ یہاں سے A لیولز کرنے کے بعد اس نے U of T سے بیچلرز کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت وہ ایک بہت زبردست ادارے کے اندر جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے کینیڈا میں. اور میرے بیٹے نے بھی ماشاءاللہ ماسٹرز کیا، اور وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہے. میرا ایک بیٹا جو ہے وہ بھی بیچلرز کر چکا ہے، ماسٹرز کر رہا ہے، اور میری ایک بیٹی ماشاءاللہ حافظہ ہے اور وہ اب آپٹ کر رہی ہے یونیورسٹی کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت رولر کوسٹر رائڈ ہوتی ہے ایک ماں کے لیے کہ جس میں اس نے یہ سب کام بھی کرنے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ سب کام چلتے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنا پرپز ان لائف سمجھ جائیں. مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اور آپ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ الخدمت کا پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اندر آ کے آپ کو اپنا ہر غم بھولتا ہے. آپ کو بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ کس بات پر وائن کرتے ہیں، آپ کس بات پر یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ میرے پاس نہیں ہے. اور جب آپ ہاف گلاس ایمٹی اپنے گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دا مومنٹ یو انٹر دی الخدمت سینٹر آپ کو آدھا گلاس فل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اپنا، اور آپ شکر کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا. اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ادا کرتی ہے چیز وہ آپ کی کمپنی ہے نا. آج جمعہ تھا، آپ لوگوں نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، اس کے بیچ میں ایک بڑا امیزنگ سا پارٹ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ سے. اس میں نا آپ کو 3 پوائنٹ ایجنڈا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے. قرآن سے چمٹ جانا، گڈ کمپنی کا ہونا، اور پھر اپنا پرپز ان لائف، یعنی کہ اس قرآن کی جو میسج ان لائف ہے اس کو لے کے کھڑے ہو جانا اور ایک پرپز فل لائف گزارنا. تو آپ سوچیں نا کہ یہ جتنے بھی بلینئرز ہوتے ہیں ویسٹ میں، یہ کیوں کرتے ہیں خودکشیاں؟ وائی آر دے سو سوسائڈل؟ کیا وجہ بنتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ اتنا کما لیا، کیا کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے.
اور آج سوچیں کہ جب رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں, لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا شکر ہے آج اس کو شادی باکس مل گیا, الحمدللہ. کرنا تو اللہ کی ذات نے, اور ہم تو صرف حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایٹ لیسٹ وی ڈڈ سم تھنگ. اگر آج جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جان لے لیتے ہیں, کیونکہ سلیپ از ہاف ڈیتھ, ایٹ لیسٹ کوئی چیز تو ہے جو ہم آگے اللہ کے دفتر میں پیش کر سکیں گے. کسی کی دعا, کسی کا سر پہ ہاتھ رکھنا, کسی کا ہمارے لیے دعائیں کرنا. اور بائی دا وے وہ دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. یو کین فیل دیم. جب آپ کو کوئی اماں یہ بولے کہ بیٹا تم نے آج راشن دیا تو میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تجھے بہت دے, یقین مانے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل میری ماں ہے جو میرے لیے دعا کر رہی ہے, کہ اماں چلی گئیں لیکن یہ اتنی ساری مائیں ہیں جو دعائیں کر رہی ہیں. تو یہ تو میرا بہت چھوٹا سا, میں نے جرنی, آپ کو پتہ نہیں چھوٹا تو نہیں لگا ہوگا, بہت بڑا لگا ہوگا, لیکن اب میں تھوڑا سا آپ کو AKFP کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی, کیونکہ جس ادارے نے جو ہے الحمدللہ مجھے یہ شناخت دیا, اس کے اندر ہم جو کام کر رہے ہیں, اس کے لیے مجھے بہت ضرورت لگی کہ آپ کو بتاؤں. ہمارے ایریاز آف ورک ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر, اور اس میں ایریاز آف ورک میں ہمارا ہیلتھ ہے اور بھی ہیں. میں ایک ایک کر کے تھوڑا ڈسکرائب کرتی ہوں, اور میں ظاہر بات ہے زیادہ ویمن بیسڈ آپ کو اچیومنٹس بتاؤں گی اس کے اندر, یا جو کام ہم کر رہے ہیں. ہیلتھ کے اندر اس وقت جو ہے نا ہمارے MCHC کے نام سے مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹرز چل رہے ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں تقریباً 22 ہیں. اس کے علاوہ لاتعداد ہمارے جو ہیں وہ میڈیکل جو ڈسپنسریز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں, لیکن میں اس وقت ان کو نہیں آپ کو بتاؤں گی, لیکن میں MCHC ضرور بتاؤں گی آپ کو, کیونکہ یہ کتنی ضروری ہماری جو پاکستان کی اس وقت ضرورت تھی, کہ کتنی زیادہ موٹیلٹی ریٹ ہوتی ہے ڈیورنگ چائلڈ برتھ. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی اسٹیٹسٹکس تھر کی بتا دوں. تھر کے اندر جو خواتین ہیں وہ بیچاری اتنے دور دراز علاقوں سے اپنی چائلڈ برتھ کے وقت اونٹوں پہ بیٹھ کے جتنی مشکل سے پہنچتی تھیں, اور آگے جب ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہوتی تو آپ جا کے اسٹیٹسٹکس دیکھیے گا کہ وہاں موٹیلٹی ریٹ کتنا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو کنٹامنیشن ہے وہاں پر واٹر کے اندر سالٹ کی, اس کی وجہ سے ان کا اور زیادہ وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ساتھ اللہ معاف کرے مر جاتا ہے, کیونکہ ان کی سالٹ انٹیک اتنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بچہ سروائیو نہیں کرتا. تو MCHC مٹھی آپ ضرور آج گوگل کیجئے گا, MCHC مٹھی کے اندر الخدمت نے پھر ایک ہاسپٹل بنایا, اور الخدمت خواتین کو یہ اعزاز ہے کہ اس میں پھر ایک پورا سیکشن ہم نے MCHC کا بنایا, تاکہ وہ مائیں ان کو ایک تو فیسلٹی ملے آنے کی ایمبولینسز کے ذریعے سے, اور دوسرا وہ جب وہاں پہنچیں تو ان کو ایک بہترین چائلڈ کیئر ملے. ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہ تو اتنا نمک والا پانی پی رہے ہیں, ان کا کیا حال ہے. ایک پلڈیٹ نے سروے کیا تھا غالباً 2005 کے اندر. اس میں پلڈیٹ نے یہ سروے کروایا تھا کہ پاکستانی عورت کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پینے کا صاف پانی نہ ملنا پاکستانی عورت کا سب سے بڑا پرابلم تھا. اور پھر اسی وجہ سے ہمارا جو ایک اور ایریا آف ورک ہے وہ ہے واش کے اندر ہم واٹر اینڈ سینیٹیشن جو ہائیجین ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم ویلز کھدواتے ہیں. تو پھر ہم نے تھر میں جگہ جگہ میٹھے پانی کے ویلز کھدوائے, واٹر فلٹریشن پلانٹس لگوائے, سبمرسیبل پلانٹس لگوائے, تاکہ ان ماؤں کو, ان عورتوں کو صاف پینے کا پانی ملے, تاکہ وہ اس سہولت سے بھی بہرہ مند ہو سکے. تو یہ ہمارا ایک اور کام ہے جو ہم واش کے ذریعے سے کرتے ہیں. تیسرا ہمارا کام ہے آرفن کیئر کا اور آغوش کا, جو میں آپ کو آغوش ہومز بتا رہی تھی. آرفن کیئر میں ہم گھر میں جو بچے آرفنز ہو جاتے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں جو کسی گارڈینز کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن آغوش ہومز ہمارا ایک بڑا بیوٹیفل کانسیپٹ ہے جس کے اندر ہم ان بچوں کو ہم
ऑर्फन्स नहीं कहते, हम बाहिम्मत बच्चे कहते हैं. اور وہ باہمت بچیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں. اس وقت 3 ہمارے آغوش ہومز ہیں. آپ لوگ چاہیں تو شیخو پورا آغوش کو ہمارے ساتھ وزٹ کیجیے گا. وہ پرپز بلڈ بچیوں کا آغوش ہے. اور میں جو آپ کو بتا رہی تھی کلینچ ہونا, کہ میری ایک رات وہاں پہ گزری, وہاں پہ ایک پروگرام تھا ہمارا, اور صبح صبح ہم اٹھے اور میں وہاں پہ جیسے ٹھنڈی ہوا کے لیے کوریڈور میں جب نکلی تو میرے پیچھے سے آ کے ایک بچی جو ہے نا مجھے کلینچ ہو گئی. تو پتہ چلا کہ وہ ساری بچیوں کے اٹھنے کا ٹائم تھا, اور ان کو جو ہے وہ ہمیں ماں ہی نظر آتی ہے نا. ہم نے وہاں پہ فاسٹر مدرس تو رکھی ہوتی ہیں, لیکن آپ یقین مانیں اتنی خوشی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک آرفن کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اتنا ہوگا, اور ایک آرفن کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا جتنے سر کے بال ہیں اس. آپ سوچیں یہ وہ بشارتیں ہیں. تو وہ آرفنز جو بچیاں, باہمت بچیاں جو بائی دا وے اتنی ٹراماٹائزڈ ہوتی ہیں کہ ایک بچی نے ہمارے سامنے اپنی جب سٹوری سنائی تو میں شاید آپ کو پوری سنا بھی نہ سکوں, اور وہ ایسے سنا رہی تھی جیسے کوئی فلم کی سٹوری نہیں ہوتی. میرے ابو کو میرے سامنے گولی ماری, پھر میری امی بھاگتی ہوئی گئیں, پھر میرا بھائی گیا, پھر اس کو بھی گولی لگی, اور وہ بچی پھر اس کی ہم نے کاؤنسلنگ کروائی, سائیکو تھراپی کروائی کہ دس از ناٹ نارمل, کہ آپ اس نے ایسے بتا رہی ہیں روبوٹک طریقے سے جیسے کچھ نہیں ہوا. لیکن پھر وہ بچیاں جب ہمارے پاس رہتی ہیں تو میں آپ کو پراؤڈلی یہ بتاؤں اللہ کی توفیق سے کہ ایک بچی اس وقت CSS کر رہی ہے ماشاء اللہ, ایک بچی میڈیکل کالج میں گئی ہے, اور بچیاں جو ہیں ان کے آپ جائیے گا نیٹ پہ, یوٹیوب پہ سرچ کیے تھے, ان کی ڈبیٹس جو ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے اسپورٹ گالاز ہو رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں جا کے تو انسان کو لگتا ہے کہ بس یہیں پر ہی کسی کمرے میں رہ جائے. یہ ہمارے آغوش ہومز ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہم ان باہمت ماؤں کو بھی نہیں چھوڑتے, ان کی بھی تربیہ کرتے ہیں. آبویسلی انہوں نے جو ہے وہ ان بچوں کو پالنا ہے. کمیونٹی سروسز ہمارا بڑا امیزنگ ایک سیکشن ہے جس کے اندر ہم جو بچیاں ہیں ان کی شادیوں کے لیے ان کو شادی باکسز بھی دیتے ہیں, راشن پروگرام ہے ہمارا, قربانی پروگرام ہے ہمارا, جو ہے وہ ونٹر پیکج اس وقت چل رہا ہے پروگرام, ہماری کیمپین آن گوئنگ ہے, یہ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف جو ہے وہ ہمارا پاکستان باؤنڈ نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ سرچ بھی کر لیں, پچھلے ہفتے ہی ہم نے ایک کنسائنمنٹ جو ہے وہ غزہ ہولی اینڈ سولی الخدمت خواتین نے بھجوائی ہے. وہ پوری کے پورا جو جہاز ہے اس کے اندر ہم نے وہاں پر جو بچیوں کی ہائیجین کٹس ہیں 7,000 ہائیجین کٹس پیک کر کے بھجوائی ہیں. اور میں آپ کو فرسٹ ہینڈ رپورٹ دے دوں کہ پیچھے ہمارا ایک پروگرام تھا جس میں غزہ سے پیلسٹینینز آئی ہوئی تھیں, اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں آپ کو ان کا میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہاں جب بچی وہ ہائیجین کٹ کھولتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میری ماں نے پیک کر کے بھیجی ہے یا میری کسی بہن نے پیک کر کے بھیجی ہے, کہ آپ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ساری فیمنن نیڈز جو ایک بچی کو منتھلی بیسس پر ہوتی ہیں, یا وہ میٹرنٹی نیڈز جو ایک ماں کو ضرورت ہوتی ہے اس چائلڈ برتھ کے وقت میں, وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ والنٹیئرس کرتی ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت 80,000 بچے اور بچیاں, جن میں 39,000 بچیاں ہمارے والنٹیئر پروگرام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ کے بچے بھی ہمارے والنٹیئرز بن سکتے ہیں. والنٹیئر مینجمنٹ پروگرام ہے ہمارا, اس کے اندر یونیورسٹیز, اسکولز, کالجز کے بچے ہمارے ساتھ جو ہے وہ رجسٹر ہوتے ہیں. ہمارا پورٹل ہے, اس پورٹل پر آپ جائیں اور رجسٹر ہو جائیں, اور وہ ان سب کیمپینس میں. اب یہ ہائیجین کٹس ہم نے پیک نہیں کی, یہ ہماری یونیورسٹی اور کالجز کے بچے اتنے شوق سے, اور بلکہ ہماری بچیوں نے لیٹرز لکھے, چھوٹی بچیاں بیٹھ گئیں اور انہوں نے ایک ایک پیلسٹینین بچی اور بچے کے نام لیٹر لکھا, اور ہم نے وہ لیٹرز بھی اس میں ڈالے کہ ان کو پہنچے کہ وی آر ود یو. تو یہ ہمارا والنٹیئر مینجمنٹ پروگرام ہے. اسی طرح سے ہمارا بنو قابل, یہ تو ایک گیم چینجر پروگرام ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے جن کے پاس, دیکھیں ہمارے بچوں کا کیا پرابلم ہے, 2 ایشوز ہیں. ایک ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, ایک ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. یہ 2 کام ہم نے دینے, اور الخدمت یہ کر رہا ہے, ان کو ڈائریکشن بھی دے رہا ہے کہ وہ اپنی انرجیز کو پازیٹیو وے میں کرے, اور ان کو پلیٹ فارم بھی دے رہا ہے کہ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کریں. تو
بنو قابل کے اندر ہم ان کو IT کورسز کراتے ہیں, آپ لوگ اس میں انرول ہو سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس, آپ کو وہ سارے کورسز گھر بیٹھ کے کرائے جاتے ہیں اور بچیاں گھر بیٹھ کے ارن کر سکتی ہیں. ہمارے یہاں پیچھے ایک سکسیس سٹوری تھی, ایک بچی 1 لاکھ روپیز آرام سے ایک مہینے میں کما رہی ہے, کیونکہ اس کو باہر سے جو ہے وہ ٹاسک مل جاتے ہیں, پوسٹرز بناؤ, یہ آپ کو پتہ ہی ہے جو کام ہوتے ہیں. تو یہ کام جو ہے وہ ہمارا والنٹیئر مینجمنٹ کے تھرو ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارا ایجوکیشن کے تحت ایک اور بہت پیارا سا پروجیکٹ ہے CPC, چائلڈ پروٹیکشن سینٹر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے صبح اسکول نہیں جا رہے ہوتے ان کو دوپہر کو ہم بٹھاتے ہیں, وہ صبح اگر میکینک ہیں, صبح وہ اگر کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں, لیکن دوپہر کو ہمارے پاس آ جائیں. اور ہم نے ان کا پورا کریکولم ڈیزائن کیا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر آ کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو یہ میری چھوٹی سی اسٹوری تو نہیں ہے, لمبی سی اسٹوری ہے. آپ لوگ اب کویسچنس کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ والنٹیئر کے لیے ایز اے والنٹیئر آپ بھی جوائن کر کے گئی ہیں, اور جاب سے پہلے آپ کو بہت سال ایک کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے ہر روز کہ نہیں اتنی ساری مشکلات جو آپ نے بتائی اپنے پیرنٹس کو لے کے, لائف کے اندر بہت سارے لائف چینجنگ آلٹرنگ ڈیسیجنس آپ کے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بہت دفعہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, بہت دفعہ آپ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اپنے جو بھی آپ کورس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اس سے. کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے, واپس لے کر آتی ہے چیزوں کے اوپر؟ آپ کے لیے وہ کیا ڈرائیونگ فیکٹر رہا ہے؟ اچھا, اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری بتاؤں گی. پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ یہ بات سمجھ لیں, اور یہ بات سمجھنا ہے کہ جب بھی انسان قرآن کی زندگی میں انٹر ہوتا ہے, دیکھیں یہ قرآن کی زندگی ہے, جو الخدمت کر رہا ہے, جو آپ کر رہے ہیں, یہ سب قرآن کی زندگی ہے جو وہ ہم سے چاہتا ہے. قرآن کی زندگی میں انٹر ہونے میں جو سب سے زیادہ مسکنسیپشن ہے وہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ شاید ہم انجوائے نہیں کر سکتے اپنی زندگی, یا ہم اور کام نہیں کر سکتے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے اور وہ مجھے بڑی موٹیویٹ کر گئی. آپ لوگوں نے شاید پہلے بھی گولف بالز کی اسٹوری سنی ہوگی. ایک پروفیسر ہوتا ہے, گولف بالز لاتا ہے اور وہ اس جار کے اندر, پکل جار کے اندر گولف بالز ڈالتا ہے, اور وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ از دا جار فل؟ تو ایوری بڈی ریپلائز یس اٹس فل. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ پیبلز لیتا ہے, ہم لوگ بچپن میں بنٹے بولتے تھے بس اس کو. وہ پیبلز لیتا ہے اور وہ پیبلز ڈالتا ہے, اینڈ دین ہی شیکس دا جار. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا جی اب جار فل ہو گیا. تو سب کہتے ہیں اوبویسلی اب تو فل ہو گیا. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ سینڈ لیتا ہے اور وہ سینڈ ڈالتا ہے, اور سینڈ تو آپ کو پتہ ہے پھسلتے پھسلتے فٹن ہوتی ہے. وہ پھر ہلاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے ابھی بھی کچھ جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ناؤ اٹس فل. تو وہ اوپر سے چاکلیٹ ملک ڈال دیتا ہے. اب اس کے اندر ڈپکشن انہوں نے تو اپنی رکھی تھی, لیکن میں نے اس کو اپنے لیے جس طرح ہمیشہ سے سمجھا کہ دیکھیں سب سے پہلے اگر وہ سینڈ ڈال دیتا تو کیا اس کے اندر کچھ اور جا سکتا تھا؟ پوری کے پورا جار سینڈ سے بھر جاتا. تو یہ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ دنیا سجائی ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے نا, کتنی پیاری حدیث ہے کہ دنیا سجائی ہے تیرے لیے مگر تجھے بنایا ہے جنت کے لیے. تو اگر تو میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو گولف بالز ہیں وہ میری اور آپ کی زندگی کے وہ گولز ہیں, وہ ٹارگٹ ہیں, تو پلیز جب تک میں اور آپ اپنے ٹارگٹ کو فوکس نہیں کر سکتے, اینڈ ٹارگٹ ہماری زندگی کے 2 ہونے چاہیے بائی دا وے, ٹو پلیز اللہ اینڈ ٹو گین جنہ, بس کوئی تیسرا ٹارگٹ نہیں. ٹو پلیز اللہ, ٹو گین جنہ. روز صبح اٹھ کے اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ سائمہ آج تم اٹھی ہو تو تمہاری زندگی کے آج 2 پرپز ہیں. تمہیں یہ جو 24 آورز ملے ہیں نا, یہ تمہیں کیوں ملے ہیں؟ ٹو پلیز اللہ اینڈ ٹو گین جنہ. جب یہ فوکس ہوتا ہے نا, کچھ اور نظر نہیں آتا. میں آپ کو سیریسلی ایک سائیکالوجی کا رول بتاؤں, میں اس بچی کو کچھ دیر فوکس ہو کے دیکھتی رہوں گی نا, مجھے امامہ نظر نہیں آئے گی. وہ جو جوگن والا قصہ ہے نا کہ جوگن گھوم رہی تھی اور نمازی نماز پڑھ کے سلام پھر کے کہتے ہیں تم سامنے آئی, وہ کہتے ہیں جی مجھے تو تم نظر نہیں آئے, تمہیں میں نظر کیسے آ گئی, اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے.
جب آپ فوکس ہو جاتے ہو نا، جس کو میرے ابا کہا کرتے تھے میری اماں کو، یہ تو برین واشڈ ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ سوچیں کہ آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایشو ہے. وین یو آر فوکس کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنی جنت کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے میرا جو پلیٹ فارم ہے. دیکھیں یہ جو میں نے ایک دفعہ لیکچر لیا تھا پورا اس گولف بال کا، اس میں میں نے 3-4 چیزیں بولی تھی کہ یہ ایک وہیکل ہے، یہ ایک گاڑی ہے، اس گاڑی کے اندر فیول کیا ڈل رہا ہے، اس کے ٹائر کیا ہیں، اس کا سب کچھ. تو یہ یاد رکھیے گا کہ گولف بالز وہ پرائیورٹی ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کی ضرورتیں ہیں. وہ ضرورت کیا ہے؟ پرپس. فوکس کریں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کوئی پلیٹ فارم لے لیں، وہ یہ پلیٹ فارم ہو، وہ الخدمت کا پلیٹ فارم ہے، وہ کوئی جنت کے تو اتنے سارے دروازے ہیں، کوئی ایک دروازہ تو نہیں ہے نا. سیکنڈلی وہ پیبلز کیا ہیں؟ وہ آپ کی زندگی کے کام ہیں. آپ کے بچے بھی ہیں، شادیاں بھی ہونی ہیں، خدا نہ خواستہ گھر میں پرابلمز آنے ہیں، بیماریاں آنی ہیں. میں خود ہارٹ پیشنٹ ہوں. اب میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی، لیکن میں بتا اس لیے رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو مجھے اسٹینڈ ڈلا ہوا ہے. میرے پچھلے ہفتے ہارٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں، دوبارہ میں ٹریڈ مل پہ بھاگی ہوں کہ میری جو شریانیں بند ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں. لیکن میں نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. میں کیوں سوچوں؟ وہ میری اسپیڈ بریکرز نہیں ہیں. میرا فوکس اللہ پر ہے، آپ کا فوکس اللہ پر ہے. تو پیبلز وہ ہیں کہ جو میری زندگی کے کام ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں غافل ہو جاؤں، اپنے بچوں کو پالنے سے غافل ہو جاؤں، اپنے ان لاز کی خدمت سے غافل ہو جاؤں، ہے نا. اچھا پھر یہ سب کو تو سینڈ کیا ہے؟ سینڈ وہ چیز ہے کہ جس سے میں نے اور آپ نے بچنا ہے. جو ڈیویشنز ہیں، جو اس دنیا کے اٹریکشنز ہیں، جو مجھے ڈیویٹ کرتی ہیں. اور چاکلیٹ ملک کیا ہے کہ میں انجوائے کر سکتی ہوں، آئی کین آلویز انجوائے ود ان دا لمٹس. تو فوکس رہنا بہت ضروری ہے. اگر میرا فوکل لینس صحیح ہو جائے گی، میرے لینس ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو لینس ہوتے ہیں نا، اس سے مجھے دنیا میں کیا نظر آ رہا ہے، جنت نظر آ رہی ہے یا دنیا نظر آ رہی ہے، تو میرے خیال میں کامیاب ہو سکتا ہے انسان. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے اپنی اچیومنٹس بتائی ہیں، جو آپ کا جرنی رہا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ ایک اچھے پرپس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کسی نے آپ کی نیت پہ شک کیا ہو، یا کسی نے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہو، یہ کہہ کے کہ یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اب دنیا کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں تاکہ اس سے ان کی ذات کو فائدہ ہو یا یہ ان کا نام بن جائے، تو اس صورت میں کیا ان کو پلٹ کے جواب دینا ضروری سمجھا آپ نے؟ اپنی اپنے آپ کو کلیئر کرنا، یا آپ اپنے رستے پر فوکس رہے اور آپ کے کام نے ان کو جواب دیا؟ اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کے بعد آنے والے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے بیسٹ پاسبل آپ کے خیال میں؟ اچھا، اس میں آپ کو پہلے تو یہ جواب دے دوں کہ آج سے پہلے میں نے اپنی زندگی کسی کو بھی نہیں سنائی. یہ امامہ کی خواہش تھی تو اس لیے میں نے سنائی، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو دنیا کو نہیں بتانا ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ آپ یا میں تو پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے. انسان جو ہے وہ تو اتنا کمزور ہے اور اتنی غلطیاں ہیں، اور بہت ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قبول کر لے ہمارا جو بھی کام ہے. اس لیے وی آر نو بڈی. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک بڑا سا مونیومنٹ بنا ہوتا ہے اس میں ایوری بریک از سو امپورٹنٹ، اور جو اس کو بنانے والا ہوتا ہے سم ٹائمز ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے نا. تو ہمیں تو وہ خاموش گمنام معمار بننا ہے نا. ہمیں وہ بلڈرز بننا ہے کہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ کون تھا، بس کیا تھا اللہ وہ قبول کر لے. لیکن سنس امامہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی لائف کی ہسٹری بتاؤں، اسٹوری سناؤں، تو میں نے سنائی. سیکنڈلی مجھے قرآن کی ایک آیت بہت انسپائر کرتی ہے. بائی دا وے جب میں قرآن پڑھتی ہوں اور میں پڑھاتی ہوں تو میں اپنی اسٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھاتی ہوں کہ ہم نا بہت پرفیکشنسٹ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں یا تو ہمیں پورا قرآن آ جائے، ہمیں نا قرآن کے کچھ حصوں کو اپنے لیے وہ بنا لینا چاہیے انسپریشن، اور وہ پارٹ ہمیں یاد کر لینا چاہیے. اٹ پاپس اپ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو جو آپ بات کر رہی ہیں نا، آپ یقین مانیں کہ جب ہم انبیاء کی سٹوری پڑھتے ہیں اور جب کنٹینیوس پڑھتے ہیں تو ایک آیت قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہے ان انبیاء کے لیے کہ جب ان کو سب کہتے تھے کہ تم یہ ہو وہ ہو، تو وہ یہ کہتے تھے ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے اللہ کے لیے ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کا فوکس اپنے رب کی ذات ہے اور آپ نے اپنے رب سے اس کا اجر لینا ہے، اور اجر بھی جنت کے لیے لینا ہے، جنت کی صورت میں لینا ہے، تو پھر آپ فوکس ہیں، آپ کا اجر اللہ کے حوالے ہے. لیکن ہاں، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آپ
جس کو کہتے ہیں نا نفس کا تزکیہ، وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا آڈٹ، روز رات کو اپنا آڈٹ کہ تم نے سائمہ یہ کام کس کے لیے کیا، تم جنت سے قریب ہوئی یا نعوذ باللہ کوئی کام اس طرح تو نہیں کر دیا کہ جنت سے دور ہو گئے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. وہ ایک بڑی پیاری سی سینگ ہے کہ جو پیمانہ ہے نا خوشی کا، وہ یہ نہیں ہے کہ میں کتنی خوش ہوں، بلکہ میرا جو پیرامیٹر آف ہیپینس ہونا چاہیے کہ میرا رب آج مجھ سے کتنا خوش ہے. تو وہ ہیپی تب مجھے ہونا ہے انشاءاللہ. جی آپ کے خیال سے کیا مشورہ دینا چاہیں گی، کیونکہ ہم بھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا امپروو کریں کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ خواتین جنرلی کر جاتی ہیں اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ خواتین جو ہے نا وہ عاجزی پسند ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہر کام کو ہم کم خرچ میں اور جو ہے وہ بس فائدہ ہو رہا ہے سب کو تو ہوتا رہے تو صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی کام کو آرگنائزڈ وے میں، پروفیشنل وے میں، پروفیشنل ہیلپ لے کے کرتے ہیں تو اس کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. ہم نے یہ دیکھا، ہم نے غزہ کے لیے جو کیمپینز چلائیں اس میں ہم نے جب پروفیشنلز کو انوالو کیا تو ہماری آؤٹ ریچ اتنی بڑی. ہم پہلے اپنی کیمپینز کو یا اپنی پیکنگ ڈرائیوز کو اپنے سینٹرز میں کرتے تھے، کمیونٹی سینٹرز میں. ہمیں کسی نے کہا کہ نہیں آپ ایک بڑے ہال کے اندر اس کو کریں، تو آپ یقین مانیں ہم نے اس دن شاید 2000 بیگز وہ باکسز کرنے تھے پیک غزہ والوں کے لیے. تو ہم نے اس کی آؤٹ ریچ کی، ہم نے اس کی کیمپین چلائی پوری، اور ہم نے اس کو ایڈورٹائز کیا، اور ہم نے اپنے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کو کہا آپ شام کو نا 6 بجے آئیے گا کہ 6 بجے تک بن جائیں گے. مجھے نہیں پتا 2 بجے پہلے ایک یونیورسٹی، پھر دوسری یونیورسٹی، تیسری بات تو ہمیں پریشانی، ہم اپنے پریزیڈنٹ صاحب کو کال کریں آپ پلیز جلدی ہیں یہاں پہ. تو بچوں نے ایسے مزیدار طریقے سے وہ پورا، اب ٹھیک ہے اس کام کو کرتے وقت ہمیں ہماری محنت زیادہ ہوئی، ہم نے پراپر طریقہ جب اپنایا، لیکن اس کی آؤٹ ریچ کتنی بڑی. اب وہ بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کی غزہ پیکنگ ڈرائیو کب ہو رہی ہے، ہم نے آنا ہے، ہم نے پیکنگ ہے. پروفیشنل وے میں کام کرنا سسٹینیبل ہوتا ہے، آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. دوسرا آپ کی ایکسپرٹائز وہ نہیں ہوتی جو پروفیشنلز کی ہوتی ہیں. آپ مائنڈ سیٹ جو ہے خواتین کا وہ ایک مخصوص ہوتا ہے، جب اس کے اندر ایکسپرٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے تو وہ کام بہت پروفیشنل وے میں ہوتا ہے. آپ آؤٹ ریچ پہ بس اپنا جو ہے فوکس رکھیں کہ آؤٹ ریچ بڑھ رہی ہے آپ کی انشاءاللہ اس سے. میرا آپ سے کوشچن ہے. السلام علیکم. فرسٹ آف آل میرے مائنڈ میں ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے جو کہ میں آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گی. فرسٹ آف آل تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہماری انسپریشن جو ہے کچھ اچھا کرنے کے لیے وہ قرآن پاک ہونا چاہیے. سو اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پہ بہت سی آرگنائزیشنس بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ہیومینٹی بیسس پہ کر رہی ہیں. سو آپ کو کہیں نہ کہیں مجھے کنفیوژن ہے کہ جب ہمیں بنانا چاہیے انسپریشن قرآن پاک کو، سو کہیں نہ کہیں ہماری اپروچ تھوڑی سی سیلفش نہیں ہو جاتی کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ کہ مجھے آگے اس کا ریوارڈ ملے گا، آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ کہ مجھے آگے جنت ملے گی. بٹ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، اگر ہم دین کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہیومینٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور ان کے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. اف ایم ڈوئنگ چیریٹی تو مجھے اگلی زندگی میں جو ہے وہ اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا، بلکہ وہ ہیومینٹی کی بیسس پہ آ کے اپنے کہہ لیں کہ اپنے مورال کی بیسس پہ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جب ہم دین کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں کچھ اچھائی کرنے کے ساتھ تو کوئی وہ سیلفش اپروچ نہیں ہوتی. آپ کو نہیں لگتا یہ؟ سو کنفیوژن ہے. اچھا بتاؤں، یہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن میں آپ کو اس کو ٹچ کر دوں گی، کبھی کسی وقت اور موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گی. سب سے بڑی کنفیوژن ہماری بتاؤں کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو ہم الگ کر دیں. آپ کو میں بتاؤں جو بھی ہیومینٹی بیسڈ جتنے بھی ادارے ہیں نا اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، اصل میں دین کیا ہے؟ آپ کا فیتھ ہے نا، آپ کا فیتھ ہے. کسی نہ کسی چیز میں تو ان کا بھی فیتھ ہے نا. ان کا فیتھ ہیومینٹی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ان کا فیتھ یہ ہے کہ بس ہم نے دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اٹس اے پارٹ آف آر فیتھ.
آپ یہ سوچو کہ آپ کے پاس تو کل ہے، آپ کے پاس تو پورا کا پورا فیتھ ہے، اور اس پورے کے پورے فیتھ میں ہیومینٹی ایک پارٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو راضی کر رہے ہو. آپ اللہ کو اور بھی بہت طریقوں سے راضی کر رہے ہو، لیکن ہیومینٹی ایک بہت چھوٹا پارٹ ہے جو پارٹ آف دا فیتھ ہے. تو دا مومنٹ جب میں اور آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی، میں نے تو پہلے کہا ہے نا، اللہ کی خوشی کے لیے، تو آپ اس کو پورے کو پا جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سول کا پرپس ڈسکور کر لیا. آپ دیکھیں جو کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان میں سے کتنے لوگ ڈیووٹیڈلی وہ کام کرتے رہ جاتے ہیں. بہت کم پرسنٹیج ہے. کچھ لوگ کچھ عرصے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کچھ اور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا دل اس سے بھی اچاٹ ہوتا ہے، وہ کچھ اور کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مقصد دیا ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے اور آپ کے لیے تو یہ بریک نہیں ہے، یہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے اپنے رب کو پلیز کرنے کا. اور یہ سیلفش بالکل بھی نہیں ہے میری جان، کہ جب میں اور آپ اپنے رب کے لیے یہاں پر اپنی خواہشات کو لمٹ کر دیتے ہیں تو اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دے رہے ہیں، جنت. مطلب آپ جو کہہ رہی ہو نا کہ ہم جنت کے لیے کام کریں، جنت تو اس کے ذریعے سے ملنی ہے. آپ یہ سمجھو کہ آپ اپنی اماں کو خوش کرتی ہو، بچپن میں آپ ان کو خوش کرتی ہوگی کوئی چیز لینے کے لیے، ہے نا، مگر جیسے جیسے آپ کا لیول آف میچورٹی بڑھتا ہے، اب میرے بچے ہیں، اب وہ جس ایج میں ہیں، وہ مجھے کسی چیز کے لیے تو خوش نہیں کرتے نا. وہ کیوں خوش کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا دل ہے ان کی ماں خوش ہو جائے، ان کی ماں جو ہے وہ ہیپی رہے. تو یہ آپ کا فیتھ جیسے جیسے میچور ہوتا چلا جاتا ہے، آپ نے بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، رب کو راضی کرنے کے لیے آپ کی جو سول کی پیاس وہ ہوتی ہے نا، بجھتی ہے، تو آپ کو اپنا پرپز ملتا ہے. اور یہ جو ہیومینٹی سے وہ خوش ہوتے ہیں نا، اور ان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، تو وہ ان کو، آپ سمجھو کہ اگر ہمارا ایک پورا پلیٹر ہے جس میں روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، تو وہ اس میں سے ایک پارٹ لے کے اپنی سول کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے اور آپ کے پاس تو وہ پورا پلیٹر موجود ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ہیومینٹی کے ذریعے سے، اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ عبادات کے ذریعے سے ان کو اس کے ساتھ جوڑ کے، ان لمٹس کو فالو کر کے جوڑ کے، ہے نا، دوسروں تک دعویٰ کر کے جوڑ کے. تو اس لیے ان کے پاس ایک پارٹ ہے جس سے وہ کبھی بور ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی اور کھانا چاہیے. لیکن میں اور آپ الحمدللہ اس پورے کو جو ہے وہ انکلکیٹ جتنا کرتے میں نے ہیں. دیکھا ہے میڈیا کے تھرو، میں نے دیکھا ہے، وہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے جو بھی ڈونرز ہیں، وہ انٹرنیشنل لیول کے ہی لوگ ہیں. میں نے دیکھا ہے، مطلب جتنا میرا ایکسپوئر ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہے اور کنسسٹینسی سے ہے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کچھ اور ڈفرینٹ چیزوں سے باؤنڈ کر کے رکھا ہوتا ہے. تو ہم، مطلب میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر دو ڈفرینٹ لوگ ہیں، ایک انسان وہ ہے جس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں کر رہا ہوں، ایک اچھا ایکٹ ہے، میں کر رہا ہوں، اور کہیں نہ کہیں انکانشیسلی اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے اس کا آگے جا کے ریوارڈ ملنا ہے. اور ایک دوسرا انسان ہے جو اس چیز پہ بلیو ہی نہیں رکھتا کہ اس کو کوئی ریوارڈ ملنا ہے اس چیز کا، اور وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہیومینٹی کی بیس پہ، یا وہ اپنے ایک مورال کی خوبصورتی کے لیے وہ ایک چیز کرنا چاہ رہا ہے، اور انکانشیسلی بھی اس کے مائنڈ میں کہیں بھی یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ اس کو اس چیز کا ریوارڈ ملے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو دوسرا انسان ہے وہ انسانیت کے پیرامیٹر پہ زیادہ خوبصورت انسان ہوگا؟ نہیں، ایک تو وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوگا. اور میں آپ کی اسٹیٹسٹکس صحیح کرا دوں بیٹا، آپ نا جا کے ذرا یہ چیک کرنا کہ سب سے زیادہ ہیومینٹی کے اندر اس وقت جو ہے وہ کون. آپ کو میں 2005 کے زلزلے کی اسٹیٹسٹکس بتا دوں، پوری دنیا حیران رہ گئی تھی. اور آپ یقین مانو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم اس ایڈ کو کس طرح پہنچائیں. اس وقت پیلسٹائن کے لیے جو ایڈ ہمارے پاس آ رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے غزہ کے لیے. الحمدللہ ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے جتنا مل رہا ہے. اور دوسری آپ نے تو اس لیے یہ جو ریوارڈ، ایک تو یہ کہ مسلم سب سے زیادہ، یہ آپ اپنی اسٹیٹسٹکس بیٹا وہ کرو کہ سب سے زیادہ جو ہیومینٹی کے لیے جو سب سے زیادہ دینے والا طبقہ ہے نا، اور سب سے زیادہ صدقہ یا سب سے زیادہ چیریٹی، وہ مسلمز ہیں. اور مسلمز کے اندر آپ کو میں حیرت انگیز طور پہ بتاؤں، پاکستان 2005 کے زلزلے میں یہ
پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ہم لوگوں نے اپنے گھر کھولے، اپنا وہ سب کچھ کھولا. اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہو کہ جن کے پاس انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمیں نیشنلی جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے اور کس سے ملتا ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی آ کے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین جتنا بڑا ہیومینٹی کا پرچار کرتا ہے اور جتنا زیادہ ہیومینٹی بیسڈ کام کرتا ہے، وہ بیٹا سسٹینیبل ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک پرپز ہے جو کانسٹنٹ ہے، جو آپ کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے. ان کے گولز چینج ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت میں ان کے لیے ہیومینٹی ہے تو دوسری وقت میں ان کا کوئی اور گول ہوتا ہے، تیسری، کیونکہ ان کے پاس کوئی پرپز نہیں ہے بیٹا، ان کے پرپز چینج ہے. میرے اور آپ کے پاس وہ بیوٹیفل لیگیسی ہے، لیگیسی آف قرآن، کہ جس کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں تو وہ میرے اور آپ کے لیے ایک روز نیا ٹو ڈو دیتا ہے. مجھے اور آپ کو صبح اٹھ کے وہ میرے سامنے ایک نیا ٹو ڈو رکھ دیتا ہے، اور مجھے کتنا اچھا لگتا ہے کہ مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی موجود ہے. فوکسڈ ہوں میں، میرے لیے گائیڈنس ہے اس کے اندر. تو دا مور یو بیکم انگروزڈ ان قرآن، یو گیٹ یور کنیکشن اسٹرانگ. تو آپ سوچو کہ قرآن آپ کو کہیں ڈیویٹ نہ آپ کی تھاٹس کو نہ آپ کے ایکٹس کو ہونے دیتا ہے. تو میں اور آپ تو اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلم بنایا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے کیا مطلب میری پوری زندگی میں ایک پورا پرپز کا پیکج دے دیا جس کے اندر ہیومینٹی از اے پارٹ. نشست کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ نے اپنی زندگی کے تجربات شیئر کیا، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سب کی آمد کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ.